اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ پرہیزگار مخلوق سے بے نیاز گمنام بندے کو پسند کرتا ہے۔ کسے پسند کرتا ہے؟ پرہیزگار بھی رہنا، مخلوق سے بے نیاز رہنا اور گمنام رہنا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، متقی پرہیزگار تو بنیں گے نہیں، ہم کو کیا چاہیے؟ نام چاہیے، فیمس ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک بھی انسان فیمس ہونا چاہتا ہے۔ نہیں، ہمیں آدمی کا صاحب نے کہتا ہم نے سب سلام کرنا، ہم عزت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو پرہیزگار بھی ہوں، گمنام ہوں، جان تچ نہیں، کون بھی جان تچ نہیں۔ اب جو جن کو جان تچ نہیں ان کی کوئی عزت وقت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ گمنام۔ اسی طرح مخلوق سے بے نیاز سمجھتے ہیں، ان سے امید، ان سے امید، ان سے امید، ایسا جو رکھتے ہیں نا امید، یہ بے نیاز نہیں ہے، کسی سے کوئی امید نہیں اللہ سے، اس لیے کٹ کے رہتے ہیں۔ کس سے؟ مخلوق سے۔ ہم بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا، سچی بولو، جو ہمارا سے جب دیکھو تب مانگتے رہتا ہے، ہاں ہم پسند کرتے ہیں اس آدمی کو، سچی بولو نہیں کرتے۔ اب میں ایک آدمی، ایک امام، جب دیکھو تب آپ سے منجے وہ دو، منجے یہ دو، پوچھتے رہوں گا تو آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ಬೇಡ ಬಾವ ಕೊಂಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಪ್ಪೋ ನೋಕಿ ಕಡ ಕೇಟೋ ತಿಕ್ಕ್ರಿ ಎಪ್ಪೋ ನೋಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆನ್ನ ತಿಕ್ಕ್ರಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ فیس کٹو ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಸಿಲ್ಲ کیا کریں گے آپ؟ پڑھیں گے نماز؟ مسجد چھوڑ دیتے آپ، سمجھ لیں اور تو امام کو معلوم کیا ہوا؟ ہم ایسے آدمی کو پسند کرتے ہیں جو ہم سے سوال نہ کرے، جو ہم سے امید نہ رکھے، بے نیاز رہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے لوگ ہیں، مخلوق سے بے نیاز۔ اپنی محتاجی کس کے سامنے رکھنے کا؟ اللہ کے سامنے۔ مخلوق کے سامنے رکھیں گے تو وہ مخلوق کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے، اللہ بھی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ؟ تو بہرحال پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز، گمنام بندے کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں، گمنام۔ ابی سعید خدری، اب ایسے اوصاف رکھنے والوں کے اندر ظاہر سی بات ہے اخلاص ہوتا ہے، تبھی وہ ایسے رہتے ہیں۔ آج اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر، سمجھ رہے؟ ہم کو فیمس ہونے کا بہت شوق ہے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخر لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ ہو، کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کر کے رہے گا، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔ سمجھ رہے؟ اتنا چھپ کر بھی کرو، اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کرنے والے ہیں، تو پھر ہم خود سے کہیں کو ظاہر کرنا اچھا عمل کرتے ہوئے، اور اسی طرح برا عمل کرتے ہوئے یہ سوچنے کا کوئی بھی میرے کو دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، جو بولتے ہیں غلط ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کتنا بھی چھپ کر کرے۔ تو برا کرتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر ہونا چاہیے، اور اچھا کرتے ہوئے آدمی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جب اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو کہیں بھی میں کروں پتہ تو چلتا ہے، اور وہ اللہ خود سے ہی اگر میرے بارے میں بتا دے دوسروں کو تو یہ اچھا ہے اس سے کہ میں خود دوسروں کو بتاؤں۔ کیا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہر قسم کا عمل خود ظاہر ہو کر کے رہے گا تو پھر دینی عمل میں لگنے والے کو ریاکاری کی نیت کر کے اپنا عمل برباد کرنے سے کیا فائدہ، اور کسی برے کو اپنی برائی کے چھپانے سے کیا فائدہ، کیونکہ اللہ تو ظاہر۔ 100 دن کا چور بولتے ہیں نا، 100 دن کا چور ایک دن پکڑا جائے گا۔ کتنا کرے گا چور سچ بول، چوری کرنے والے سب بول کر چوری کر دے گا، ڈاکہ ڈالنے والے بول کے ڈاکہ ڈالتے۔ آج ہم
فلاں ٹرین کو لوٹنے والے ہیں، لے نہیں، فلاں بینک کو لوٹنے والے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالنے والے بولتے، چوری کرنے والے چھپ کے چوری کرتے. تو فرمایا اللہ تو ظاہر کر کے رہے گی، دونوں کو شہرت ملے گی، بروں کو بھی اچھوں کو بھی. جب ایسی بات ہے تو اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، ریاکاری نہیں رہنا چاہیے. ان معن بن یزید رضی اللہ عنہ قال كان ابی یزید اخرج دنانیرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. رواه البخاری. حضرت معن ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت یزید رضی اللہ عنہ نے کچھ دینار صدقہ کرنے کی نیت سے نکالے. اور سے سننا، میرے والد کچھ دینار سونے کے سکے کو صدقہ کرنے کی نیت سے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ کر کے آئے تاکہ وہ آدمی کسی ضرورت مند کو دے دے. ان کے پاس دیے، کوئی ضرورت مند ہے تو دے دو. میں مسجد میں آیا، میں یعنی ان کا بیٹا جو دے کر گیا نا، ان کا بیٹا میں آیا، میں ضرورت مند تھا. سمجھ رہے؟ باپ جو ہے نا صدقے کرنے کی نیت سے پیسہ دے کر کے گیا، سمجھو کہ مؤذن صاحب کے پاس دے کے گیا پیسہ. اس کے بعد میں آیا مصلی مسجد میں، میں ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور گھر لے کے آیا. والد صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا. میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا. چلو ابھی جھگڑا ہو رہا ہے نا، سالو کرنا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے فرمایا یزید جو تم نے صدقے کی نیت کی تھی، یعنی باپ سے کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ یزید باپ کا نام، مان بیٹے کا نام. تو یزید تم نے جو صدقے کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور مان جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا. سمجھ تم سے اپنے استعمال میں تم اسے لا سکتے ہو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کی نیت کا اعتبار ہے. سمجھ صدقہ کرنے کی نیت سے وہ بیچارے کو معلوم نہیں، ان کا بیٹا بولے کیسا بھی ہو، ضرورت مند جو آدمی تھا اس کو دے دیا. ہوتا ہے ایسا، باپ پیسہ والا ہے، بیٹا ضرورت مند نہیں ہوتا ایسا. اس زمانے میں بہت ہے ایسا. ایک بھائی کروڑ پتی ہے، دوسرا بھائی کروڑ پتی ہے. باپ دیکھے تو کروڑ پتی ہے، بیٹا دیکھے تو جھوپڑی میں. ایسا ہوتا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی ہوتا ہے. صاف سیلفش ہو، خود غرض، شیخ اپنا دے. بیٹا ہے تو بھی جا رہے تو کما، تو کما، میں جب تک زندہ ہوں ایک پائی دوں گا نہیں. بھائی کما. تو بہرحال نیت کا اعتبار، جو جس نیت سے دیتا ہے نا وہ نیت کے حساب سے ثواب ملتا ہے. اور یہ صدقے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں. زکوٰۃ باپ کا بچے کو نہیں ہوتا، سمجھنے. زکوٰۃ باپ کا بیٹے کو نہیں ہوتا ہے. نفل صدقہ اوکے ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے شاغل بھائی؟ ہاں غلط تو نہیں ہے. حدیث میں ہے نا باپ کو دے کو گیا بیٹا لیا، وہ نا وہ زکوٰۃ کی نہیں، صدقے کی بات نہیں. صدقے کی زکوٰۃ ماں باپ بچے کو نہیں دے سکتے، بچے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، کتنے بھی محتاج کیوں نہ ہو. میاں بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے. سمجھ رہے؟ اس طرح دیتے رہیں گے تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دیے جیسا کیا ہے، کرتے رہیں گے. پیسہ جائیں گے نہیں باہر، غریبوں کو رہے غربت میں مرنا بعد میں. نہیں، کیا ہے دو رشتے میں زکوٰۃ جائز، باقی سب رشتوں میں جائز. بھان ہے، بھائی ہے، چایا ہے، تایا ہے، چچا ہے، خالو ہے، خالہ ہے، سسرے ہیں، ساس ہے، داماد ہے، بہو ہے، محتاج ہیں تو ان میں زکوٰۃ دینا جائے. محتاج ہو، سمجھ رہے؟ پیسے والے ہو تو نہیں. ٹھیک ہے. تو نیت کا اعتبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہر کام اچھی نیت سے کرنے کی توفیق دے. ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت